راہب نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر بھی یہی کہا۔ مصاحب نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور ان کو بھی آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو سمجھایا گیا، اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا اشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصاحب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکیل دینا تاکہ یہ پاش پاش ہو جائے۔ جب اس لڑکے کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بحفاظت گھر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آئے تو بہتر ہے ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا، اے بادشاہ، تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے یہ تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا، شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی کرکٹ سے نکال کر کلمہ بسم اللہ ربی ھذا الغلام کہہ کر وہ تیر مجھ پر چلا دیں۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر لگا اور لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھ دیا اور یہ کہتا وہ شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بآواز بلند ہو کر کہا، آمن برب ھذا الغلام، آمن برب ھذا الغلام۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا، آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو یہ سب لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندق کو دعا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی، امراء کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ کارندوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو، جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا، عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا، اماں جی آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصاحبین کو کہ کرسیوں پر بیٹھے مظلوم کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب کے سب جل کر خاک ہو گئے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض کر لی تھی، اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا ہے
اور یہ بھی لکھا ہے یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا، اور اس حادثے میں اس ظالم بادشاہ زونواس نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ اس بارے میں دوسرے بھی اقوال موجود ہیں۔ محمد اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس مکان میں مدفون تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنا پر وہ زمین کھود دی گئی تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح و سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ اپنی فن پٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ رکھ دیا تو خون بند ہو گیا۔ اس عبداللہ بن تامر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی کنندہ تھا۔ عامل یمن نے اس واقعے کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی سابقہ حالت پر انگوٹھی سمیت دفن کر دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یعنی اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے۔ یعنی وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔